ایک فقیر اور اس کی بیوی بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، آپ ان بچوں کی حالت دیکھیے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے ہیں، بھوک کے مارے پیٹ اور پیٹھ آپس میں مل گئے ہیں، ان کے پاس ہماری طرح برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، خدا کے واسطے کچھ کیجیے۔ شوہر نے کہا، واللہ میں نے پورے شہر میں گھوم پھر کر کام تلاش کیا کہ 2 سکوں کے ہی عوض کوئی کام مل جائے تاکہ میں ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر سکوں، مگر کوئی کام نہیں ملا۔ ان کی تکلیف کا احساس مجھے بھی ہے، انہیں دیکھ دیکھ کر میرا بھی کلیجہ جل رہا ہے، مگر میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ بیوی نے کہا، اچھا ایسا کیجئے، میرا یہ دوپٹہ لے جائیے اور اسے بیچ کر کچھ کھانا لے آئیے۔ شوہر دوپٹہ لے کر بازار آیا، وہ پورے 2 درہم میں بکا۔ درہم لے کر وہ کھانا خریدنے کے لیے بازار کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا واسطہ میرے ساتھ بھلائی کرو، ہے کوئی جو اللہ غنی کو قرض دے؟ اللہ کی قسم میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے قبول کرو۔ دونوں درہم سائل کو دینے کے بعد بیوی کے پاس خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے اسے شرم محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا بیوی سخت و سست کہے گی، لہٰذا گھر کے بجائے یہ مسجد چلا گیا، اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے جو کیا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب رات ہوئی تو بیوی بچوں کے پاس آیا۔ بیوی نے خالی ہاتھ دے کر پوچھا، دوپٹے کا کیا ہوا، اور ہمیں بھوکا پیاسا چھوڑ کر آپ کہاں پھر رہے تھے؟ اس نے بیوی کو ساری بات بتائی۔ بیوی نے کہا، اگر آپ نے اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے تو اچھا کیا، وہ غنی ہے، مالک نعمت ہے، جزا دینے والا ہے۔ آپ یہ پوری گون لیجئے اور اسے بیچ کر کھانا لے آئیے۔ وہ گیا، شہر میں گھومتا رہا، لیکن کسی نے گون نہیں خریدی۔ اسے بہت رنج ہوا۔ لوٹنے کا ارادہ کیا تو اچانک اس کی نظر بازار میں ایک شکاری پر پڑی جو ایک بہت بڑی مچھلی سامنے رکھے اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ بتا رہا تھا۔ یہ جلدی سے اس کے پاس گیا اور بولا، بھائی میرے پاس گون ہے مگر کوئی خرید نہیں رہا ہے، اور تمہاری مچھلی بھی کوئی خرید نہیں رہا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ تبادلہ کر لیتے ہیں، گون تم لے لو اور مچھلی مجھے دے دو۔ شکاری نے اس کی بات مان لی اور فوراً اسے مچھلی دے کر گون لے لی۔ فقیر مچھلی لے کر جب گھر پہنچا تو بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اور جلدی سے اسے کاٹنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جب مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ میں پتھر جیسی ایک چیز نکلی۔ وہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ فقیر نے دیکھی تو وہ بھی پہچان نہیں سکا اور بازار میں تاجروں کے پاس لے کر گیا۔ تاجروں نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پتھر نہیں بلکہ بے نظیر موتی ہے، جس کی صحیح قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اور پھر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کی قیمت لگانے لگی، یہاں تک کہ ایک تاجر نے 14,000 درہم اس کی قیمت لگا دی۔ فقیر نے اتنے میں ہی وہ موتی بیچ دیا، اور جب اتنے درہم لے کر وہ گھر پہنچا تو پورا گھر خوشی کا گہوارہ بن گیا۔ ان لوگوں کا سارا رنج و ملال کافور ہو گیا۔ اسی مسرت و شادمانی کے ماحول میں انہوں نے دروازے پر ایک سائل کی آواز سنی، اللہ کے بندو، اللہ کے دیے میں سے کچھ مجھے بھی دو۔ جیسے ہی فقیر نے سائل کی صدا سنی دوڑتا ہوا باہر آیا اور بولا، اگر تو راضی ہو تو آدھا ہم سب کا اور آدھا تنہا تیرا، ورنہ اگر تو زیادہ چاہے تو ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ سائل بولا، نہیں نہیں، میں اتنے پر ہی راضی ہوں، اور میں تھیلا لے کر آتا ہوں۔ فقیر نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن سائل واپس نہیں آیا۔ رات کو جب یہ لوگ سوئے تو فقیر نے خواب میں اس سائل کو دیکھا۔ اس نے دیکھتے ہی پوچھا کہ تم واپس کیوں نہیں آئے؟ تو سائل نے جواب دیا کہ میں کوئی بھکاری نہیں بلکہ فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری آزمائش کے لیے تیرے پاس بھیجا تھا، اور میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے 2 درہم جو تو نے اس کی اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کیے تھے قبول فرما لیے ہیں، اور انہی کے بدلے میں 14,000 درہم عطا فرمائے ہیں، اور آخرت میں وہ دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا، اس لیے کہ تو نے جو کچھ کیا خلوص کے ساتھ کیا، اور اللہ مخلصین کو محروم نہیں فرماتا۔ اس نے ایک آسمانی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ 3 چیزوں پر 3 چیزوں کو مسلط نہ فرماتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اس نے مصیبت زدہ کے دل پر صبر کو مسلط فرما دیا ہے،
اگر صبر نہ ہوتا تو وہ بے چینی سے مر جاتا۔ مردے پر خوشبو کو مسلط کر دیا ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو لوگ کبھی کسی مردے کو دفن نہیں کر پاتے۔ اور اناج پر گھن اور اس جیسے کیڑوں کو مسلط فرما دیا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو بادشاہ سونے چاندی کی طرح اناج کو بھی اپنے خزانوں میں جمع کر کے رکھ لیتے۔ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور میں عظیم و کریم بادشاہ ہوں، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔